والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. عزیز طلبہ اور مدرسے کے طلبہ، اس کے بعد معزز مہمان مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامعین کی شکل میں ہمارے سامنے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے شکر کا پیغام پیش خدمت ہے، اور میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اتنی لمبی مدت تک مسلسل مختلف موضوع پر نشاط علمی، مدرسہ کے بچوں کے مختلف پروگرام کو آپ سنتے رہے جمعیت اور دلچسپی کے ساتھ. یہ قابل صد احترام بھی ہے اور قابل صد شکر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس جگہ سے، اس مبارک جگہ سے، جہاں پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے قرآن اور اس کے مبعوث شدہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. حقیقت میں ہم بالکل کوئی ٹائم آپ لوگوں سے نہیں لیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بڑی مفید باتیں ہوئی ہیں مختلف انداز میں مختلف لوگوں سے، اور جو کہ بچوں کی جو تقریر تھی جن عناوین پر، وہ واقعی میں اپنے یہاں ایک بامعنی تقریر تھی. اس عناوین پر جو بچوں نے باتیں کی ہیں، حقیقت میں وہ صرف تقریری ایک نشاط ہم نے نہیں پیش کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اگر انسان غور کرے ان جملوں پر، ان احادیث پر، ان نصوص شریعت پر، تو ہمیں سب اس بات کی داعی ہیں ان تمام چیزیں کہ ہم اس پہ غور کریں اور ہم اس میں اپنی شرکت کریں. اور شرکت کے نام پر میں دو مثال آپ لوگوں کو دوں گا صرف. ایک تو گاڑی کا وہیل جب چلتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، جس سے وہ گاڑی کا وہیل وہ چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اور ہر وہ وہیل، عجلہ، وہ ٹائر یا وہ چیز جب چلتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں اس کے آگے اور پیچھے. یہ آج کی یہ کارروائی ظاہر سی بات ہے، یہ علامت ہے کہ پیچھے بہت ساری چیزیں اس کو چل رہی ہیں. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اللہ رب العالمین کے آثار رحمت کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیسے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. ان آثار، یہ آثار ہیں یہاں پر، یا اس کے نتائج ہیں، مؤشرات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بہت ساری محنتیں مختلف انداز کی، مختلف لیول کی چل رہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایک چیز کی طرف مرکوز ہیں کہ ساری محنتیں، چاہے وہ مال کی محنت ہو، جان کی محنت ہو، ادارہ چلانے کی ہو، اس کے تنظیم و تنسیق کی ہو، تعلیم و تربیت کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اس کا نتیجہ ایک ہے کہ بچے جو ہیں اس کو سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں اور آگے بڑھیں. یہ اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. دوسری جو مثال میں دینا چاہتا ہوں، آف کورس اتنا بڑا سسٹم اور نظام جو چل رہا ہے اس کو آپ بغیر پیسے کے نہیں چلا سکتے ہیں. ہمارا اسلام اس کی طرف بڑی رغبت دلاتا ہے، مختلف انداز اور مختلف نصوص میں اس کی بڑی رغبت دلائی گئی ان چیزوں پر، اور ابھارا گیا ہے. اور جا بجا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع آیا تو آپ نے اعلان کیا ہے،
اور لوگوں نے آپ کا بھرپور تعاون کیا ہے۔ یہ جذبہ اور جوش آج بھی مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، اور یہ جذبہ اور جوش آج بھی مسلمان لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو کر لاتے ہیں، تب یہ ادارہ، یہ نظام چلتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی ظاہر ہے، کوئی باطن ہے، ہر آدمی کچھ کر رہا ہے۔ اس میں ایک مثال جیسے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح جب پروگرام ہوتا ہے تو یہاں پر تقویٰ ٹور اور ٹریول کا ایک بینر لگ جاتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی ان کے لیے دعایا اور اعلان نہیں ہے، ان کی تسویق نہیں ہے، اس کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں مقصد ہے۔ ہم یہ میں سمجھتا ہوں، نہ ہمارا اور نہ ہی جو اس کے مالک ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس بات پر ابھارے لوگوں کو کہ بھئی آپ بھی شرکت کریں، آپ بھی شرکت کریں اس کے اندر، اور شرکت کرنے کے لیے مختلف انداز اور وسائل موجود ہیں۔ اگر وہ جائز حد تک ہیں تو اسلام نے اسے روکا نہیں ہے، اگر وہ جائز حد تک ہیں تو کسی نے اسے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے حدود سے وہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اس پہ غور کرے، اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اس طرح کا نظام سال میں ایک بار ہوتا ہے، یا انتظام ایک بار ہوتا ہے، لیکن محنت آپ چھوڑ دیں، وہ اساتذہ کرام کرتے ہیں، وہ ناظم صاحب کرتے ہیں، وہ اس کے چھوٹے بڑے سب ہی کرتے ہیں مل کر کے، لیکن اس پر ایک بڑی رقم خرچ ہوتی ہے باضابطہ طور پہ، اور جو لوگ چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کا انتظام کیا کیسے جائے، کہاں سے کہ کس سے کہیں، ہم ان سے کہیں، ان سے کہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزانہ تو پیسے ہی لوگ مانگتے ہیں، مولانا صاحب پیسہ مانگتے ہیں، عالی صاحب پیسہ مانگتے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچ پاتے اسی جگہ پر کہ یہ پیسہ مانگ رہا ہے لیکن یہ ہمیں جنت بھی دلا رہا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بھی بنا رہا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا شاکر بندہ بھی بنا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نہیں سوچ پاتے ہیں چونکہ ون وے سوچتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ٹو وے نہیں بلکہ ہر وے کو بتاتا ہے کہ آپ اس پر چلو، اور اس کی مثالیں بے تحاشا ہیں۔ ہم آپ کے پاس اگر گئے ہیں مانگنے کے لیے، آف کورس اگر میری بات ہوگی تو ہم کبھی نہیں مانگے اپنی ذات کے لیے، نہیں مانگیں گے، شرم و حیا کے ساتھ ساتھ ممنوع ہے ہمارے لیے شرعاً، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن اگر مجھے مانگنا ہے عبد الرحمن عبد الرحیم کے لیے، میں ضرور بولوں گا آپ سے، کہوں گا آپ آؤ، آپ دو، آپ کو دینا چاہیے، اور یہ دے کر کے وہ اگر سامنے والا واقعی میں صحیح سوچ کا مالک ہے تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا۔ اور اسی لیے جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، دنیا کے بہت ساری جگہوں پر لوگ جب کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو اس پر شکر کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا۔ نیت کی بات کر رہے تھے ہمارے مفتی صاحب، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، نیت۔ تو اگر انسان نیت پر غور کر لے تو قرآن جو ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، منزل ہے، منزہ ہے، محفوظ ہے، اس کو ایک انسان پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے برکت حاصل مل جائے گی، برکت ملے گی آف کورس، لیکن وہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم وہ نہیں ملے گا، ہم کو برکت مل جائے گی۔ یہ قرآن کے اندر علاج ہے، سورۃ البقرہ پڑھ لیں گے تو رقیہ ہو جائے گا، آف کورس وہ مل جائے گا، لیکن یہدی للتی ہی اقوم وہ نہیں ملے گا۔ اس قرآن کو میں نے اگر پڑھ لیا اور اس کے ثواب ہیں 1 کے مقابلے میں 10، وہ ہمیں مل جائے گا آف کورس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہدی للتی ہی اقوم وہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن ہمیں راہ ہدایت بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے، ہمیں اسے جنت پانا ہے، تو ہم اسے سیکھ کر کے پڑھیں گے، عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، اور جنت کے مادون جتنی چیزیں ہیں، برکت کے نام پر ہو، وقایا کے نام پر ہو، حمایہ کے نام پر ہو، جس طرح کی چیز کا آپ تصور نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین وہ بھی آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو بہت ہی اس کا جو اعلیٰ درجے کا جو اس کی جو سوچ اللہ رب العالمین نے طے کی ہے، جو غایہ رکھا، اس کا مقصد رکھا، اس کو ہم پکڑ کے لے کے چلیں۔ وہ ہم جب کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی ہم کو وہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں دے دے گا۔
ضرورت یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، آپ لوگ چلا رہے ہیں، آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ہم کو اپنے سوچ میں پازیٹیو لانا ہوگا، سوچ کو پازیٹیو بنانا ہوگا. اور انسان ہے تو غلطیاں ہوں گی، فرشتے سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہوگی. ہم آپ کے لیے المؤمن مرآۃ المؤمن یا مرآۃ المؤمن لاخیہ، مومن کا آئینہ ہے، بتائے گا اس کو ناصحانہ انداز میں بتائے گا. نقد بننا ایک بڑا موضوع ہے، اس کے حساب سے بتائے گا. اب خراب ہو نہیں، اس میں یہ کمی ہم کچھ سوچ ٹھیک کر سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کے لیے کیا ہم پیشکش کر وہ پیشکش کرنا چاہیے انسان کو حقیقت میں. اور یہی طریقہ ہے دنیا کے اندر آگے بڑھنے اور چڑھنے کا. آپ سبھی لوگوں کا یہی دو جملے میں مجھے کہنے تھے، دو مثالیں مجھے دینی تھی کہ انسان اپنی نیت کو، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا نہایت عظیم مثال، اسی پر پورا اسلام قائم ہے، اس مسلمان قائم ہے، اور یہ دنیا کا نظام قائم ہے انما الاعمال بالنیات پر. وہ ہمیں اس میں درستگی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی چیز ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے ہر جوانب پر غور کریں. جو اچھا جانب اس کو ہم پکڑ لیں، نگیٹو کو چھوڑ دیں، اچھے جانب کو پکڑیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شاکر بندے ہوں، اس کے نظام کے پابند انسان بن جائیں، اور کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. انہی دو اور چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سبھی لوگوں کا. یہاں جو اساتذہ اور مشائخ موجود ہیں، دیگر ذمہ داران موجود ہیں، ادھر جو سامعین موجود ہیں، یہ طلباء موجود ہیں، الحمدللہ ہر چیز اپنے حساب سے نہایت ہی کامیاب، اور الحمدللہ ہر چیز بہترین انداز میں کی گئی، پیش کی گئی. اور آپ لوگوں کا صبر بھی ایک علامت ہے کہ آپ لوگوں کو محبت ہے اس دین سے، اس جگہ سے، قرآن و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ ان جہود کو قبول فرمائے، ان اعمال کو اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سبھی لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، اصحاب الحقوق کے لیے، محسنین کے لیے، متبرعین کے لیے اور متعاونین کے لیے، اور جو لوگ بھی خدمت پیش کرتے ہیں کسی بھی طرح کی، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ہم یہ سب ان چیزوں کو صدقہ جاریہ بنائے. من دل علی خیر فہو کفاعلہ او الدال علی الخیر کفاعلہ، کے ماتحت اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پورا اجر عنایت فرمائے اپنی بارگاہ سے، اپنے خزائن رحمت سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک